الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں چیز کو متاثر کریں دے، اور یہ بھی انسان دے اندر اللہ نے صفت کیتی رکھی ہے کہ انسان بھی کہیں کہیں متاثر تھیں دے. یہ وجہ ہے کہ بازار بھرے پین لوگیں کنے کپڑے گھنن گئے، مختلف ڈیزائنیں گئے جیری انسان جیری چیز کنے متاثر تھیں دے. ہزارہ سوٹ دے وچوں کہیں ایک سوٹ دا انتخاب کریں دے، ہزارہ رنگیں وچوں کہیں ایک رنگ دا انتخاب کریں دے. جیری چیز کے نے متاثر تھیں دے او کو انسان گھن دے اور او کو اپنے گھر گھن آن دے. مکان دا رنگ کرواونے کلر دا انتخاب کریں دے. سینکڑوں کلر موجود ہیں، کہیں ایک دے اتے ون کے ان دی نگاہ ٹک دیے والا او انگلی رکھیں دے اور گھر دے اندر او ڈبے گھن کے آن دے کلر کریں دے. اے اون رنگ کے نے متاثر تھیا پیا ہوں دے. بہت سارے لوگ ایجے ہیں جیرے گفتگو کریں دیں، انسان کو انہیں دی گفتگو انہیں دی آواز پسند نہیں آن دی. کچھ لوگ ایجے ہوں دیں کہ دل آدھے اے علاوے بیٹھا تے سنو بیٹھے، اے بیان کرے بیٹھا تے اساں توجہ کر باؤں. اے انسان آواز کے نے کلام کے نے متاثر تھیا بیٹھا ہوں دے. تو اللہ رب العزت نے انسان دے اندر اے صفت رکھی ہے کہ اے متاثر کریندہ بھی ہے اور متاثر تھیندہ بھی ہے. رنگ کے نے متاثر تھی ویندے، شخصیت کے نے متاثر تھی ویندے، آواز کے نے متاثر تھی ویندے، کلام کے نے متاثر تھی ویندے. تو میرے عزیزو، اگر انسان رنگ کے نے متاثر تھی ویندے، شخص و شخصیت کے نے متاثر تھی ویندے، تے اللہ دا کلام ایسی تاثیر رکھ دے کہ جنجا بھی سخت دل بندہ ہوئے اللہ دے کلام کے نے متاثر تھی ویندے. بندے دے کلام کے نے متاثر تھی ویندے تے کیویں تھی سکدے جو اللہ دا کلام ہوئے انسان متاثر نہ تھی وے، ہی نہیں تھی سکدا.
حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت دے کلام دے اندر او تاثیر ہے کہ موئے دل قرآن سن کے زندہ تھین، گناہگار لوگ اللہ دے کلام کو سن کے اتنی متاثر تھین ہی کلام کے نے کہ انہیں گناہ کو چھوڑ کے تقوی والی زندگی اختیار کر چھوڑیے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی رحمہ اللہ دے متعلق آندے کہ اے امیر کبیر آدمی ہا، شہزادہ ہا، عیاش قسم دا آدمی ہا، فضول خرچی گھٹی دے اندر ہے، مال بہت زیادہ ہا، یاریں دے کٹھے بیٹھے تھیا ایک درخت دے تلے، پکنک منے دے بیٹھیں، انجوائے کریں دے بیٹھیں، شراب کباب فرمیندن کہ درخت دے اتے ایک پرندہ بیٹھے، اللہ رب العزت نے ان پرندے کو گویائی عطا فرمائیے۔ او پرندہ چہک دا نہیں بلکہ ان پرندے دے منہ کے نے اللہ دا کلام ظاہر تھائے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ چڑیا نے اپنی زبان دے نال اللہ دے کلام کو بیان کیتے، چہکی نہیں، چانچو نہیں کیتی، بلکہ اون چڑیا دی زبان کے نے قرآن ظاہر تھے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا عبداللہ ابن مبارک انجن او وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ دی خوف دی وجہ کے نے کب ونجے، گناہ دی زندگی کو چھوڑ کے تقوی دی زندگی دعا ونجے، یاریں کو چھوڑ کے، بدماشیں کو چھوڑ کے، عیاشیں کو چھوڑ کے اللہ دے نال تعلق قائم کر گنے۔ جلے چڑیا دی آواز عبداللہ ابن مبارک دے کنے دے اندر پئیے، ایویں ڈٹھے سی درخت دے اتے ایک چیڑی بیٹھیے، ہوں دی زبان کے نے قرآن نکل دا پے۔ ای کلام نے ایسا اثر عبداللہ ابن مبارک دے دل و دماغ دے اتے سٹ دیتے جو عبداللہ ابن مبارک دے سامنے شراب پیا ہا، شراب کو بھکے سی، کباب ہا، کباب کو بھکے سی۔ فرمائنے یار بیٹھے ہن جرے شراب دے اندر دھت بیٹھے ہن، فرمائنے لوگو میں تو کو چھوڑ دیتے میں تو کو نہیں جاندہ، میں چڑیا دی جانب خطاب کر کے فرمائنے نظر دا ایمیں ہے جو تو اللہ دا فرشتہ ہی میں، اے فرشتہ تو گواہتی ونج، اے فرشتو گواہتی ونجو، سنا اللہ تو ہی گواہتی ونج، میں پکی توبہ کرندہ پیاں، اج دے بعد شراب کو اپنے اتے حرام قرار لیندہ پیاں۔ اللہ دے کلام کے لئے متاثر تھے۔ عبداللہ ابن مبارک انجھا گناہگار بندہ ہا، 24 گھنٹے زندگی گناہ وچ گزر دی ہے، ہوں چڑیا دی آواز کے نے اللہ دا کلام جو سنس ایسا متاثر تھے، شراب چھوڑس، بدماش چھوڑس، بدماشی چھوڑی سی، اللہ دا ولی بن گئے۔ ایک کلام دا اثر ہے۔ حقیقت ہے کہ اللہ دے کلام دے اندر او تاثیر ہے۔ کافریں جو کلام پاک کو سنے ترجمہ نہ جان دے، عربی نہ جان دے، انگریز ہن جیلے قرآن پاک تلاوت کیتے، فرمانے اوہے لوگ بھی روندے بیٹھے ہن اور انہیں برملا اعلان کیتے، سکو سمجھ نہیں آئی جو پڑھیا کیا ہی سی، لیکن جو کچھ پڑھے سی سارے دل دی سختی کو دور کر کے سارے دل کو نرم کر چھوڑے ہی کلام نے۔ طفیل دوسی ایک صحابی ہے، حضرت طفیل دوسی، یہ فرمیندن میں اپنے علاقے کے نے آیا مکہ دے اندر لوگے کو ملن، دوستیں کو ملن واسطے ہیں، جلے اتھا میں پجاں تے میں کو میرے مکہ دے یاریں آکھے اتھا خیال کریں ایک جادوگر آیا پے جندہ نہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جادوگر ہے وہ ایسا کلام پڑھ دے جو اگر اندے کلام کو سنیا ونجے تے لوگ اندے کلام کے نے متاثر تھینن اور اندے اتے ایمان گھنانن اور لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے بے دین تھی وینن، دین اسلام کو بے دین آکے انہیں. طفیل حضرت طفیل آدن میں تا جلے میں کو اتنا ڈرائن ہے پچھے میں ای کرنا ہمیں جلے باہر جو ونجہا میں کرنے دے وچ اپنے انگلیاں ٹپائی ودارا نہ ہمیں یا کپاہا ہوں دی ہے میرے کہنے میں کپاہا دے بونوے کرنے دے اندر ٹپائی ودارا نہ ہمیں تاکہ اون محمد نعوذ باللہ جرا جادوگر جا کو کافر آدھے کھڑیان یہ محمد دی آواز محمد دا کلام میرے کان تک نہ پہنچے ڈردہ ودا ہمیں. پھر میں نے کچھ ہی جو موتیں گزاریں ایک نہیں میرے دل وچ خیال ہے کہ کیوں نہ میں کو اللہ نے سمجھ عطا کیتی ہے شعور عطا کیتے میں ونجا تا صحیح ہوں محمد دا کلام تے سنا جائے کہ لوگ میں کو ڈریندے کھڑن اگر گال کوڑی کرنا کھڑا ہو سی تے میں کو عقل ہے پہ میں کو انکار کر چھوڑے سا جے ہو سکدے کہ گال سچی کرنا کھڑا ہوئے تو میں اندی گال کو قبول کر چھوڑے سا. حضرت طفیل دوسی فرمیندن میں جلے مکے کنے یار دے گھر کنے نکلیاں حرم پاک دے اندر آیا تے ڈٹھے میں ایک سونی شکل صورت والا آدمی خوبصورت آواز دے اندر کچھ کلام پڑھدا کھڑے نماز پڑھدا کھڑے لوگ صفے دے اندر اندے پچھو کھڑے تھے. فرمانے میں کھڑ گیا اتنی سونا کلام پڑھدا کھڑے اتنی پیارا کلام پڑھدا کھڑے میرے دل دی سختی دور تھی گئی ہے. کہیں ویلے او آدھا کھڑے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کہیں ویلے آدھا کھڑے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہیں ویلے آدھا کھڑے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمانے وہ حرکت کرنا کھڑے کہیں ویلے جھک وینن کہیں ویلے زمین دے اتے ونج پونن کہیں ویلے کھڑے تھی وینن. فرمانے جلے انہیں اپنے ای عمل کو پورا کیتے والجرا سونا شکل والا کلام پڑھدا کھڑا انہیں دوست سے کہنے اجازت گھن کے گھر دو ونجان پین میں بھی پچھو گیا پیا ایک ویلے آ کے کو ملنا میں کسی میرا نا طفیل ہے میں مکہ کہنے باہر رہون والا ہاں تسا کیا پردے کھڑے آوے اور تسا کیا کرنا ہو. فرمانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو اپنی آمد دا مقصد رسے کہ میں اللہ دا نبی ہاں اور میں کہ تسا پردے کیا کھڑے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی کچھ آیات میرے سامنے پیش کیتن جلے قرآن محمد عربی پڑھ دے گئے انہیں دی کلام دا ڈائریکٹ اثر میرے دل دے اندر پوندا گئے. میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنے ہاتھ مبارک باہر کرو میں بیعت تھی کہ میں قبول اسلام کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ظاہر کیتن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ میں گواہی دینا جو تو محمد اللہ دا رسول ہیں. میں حضور دے کلام کو سن کے اللہ دے کلام قرآن پاک کو سن کے دل دے ہوتے ایسا اثر تھا جو میں فوری طور دے ہوتے مسلمان تھی گیا. اور طفیل دوسی صرف خود مسلمان نہیں تھے مکہ کو چھوڑے نے ولا اپنے قبیلے دے اندر گئے قرآن دی تبلیغ کر کے اپنے خاندان دے لوگیں کو حضور دی خدمت گھنین اور خاندان کو مسلمان کی تنے. ایک کلام دی تاثیر ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جلے قرآن انہیں دے سامنے تلاوت کتابیں دیتے دل کمب وینن ڈر وینن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا قرآن سن دے وینن ایمان والے دے تقوی دے اندر ایمان دے اندر ترقی تھی دی وین دیئے. آج تے سارے حالت ایمان دی کمزور اتنی تھی گئی ہے جو گانا سن دوں چس آن دیئے قرآن سن دوں مزہ نہیں آدھا دو بس کر مر صاحبہ جے گانے دی محفل ہوئے تے اسا گانے دی محفل سن دے نہیں سے رج دے. ایمان دی کمزوری ہے میرے پیارے. قرآن کو پڑھوں رمضان آندہ پہ خیر دا قرآن کو کثرت نال پڑھن دا اہتمام کروں
ایک حرف دے اتے 10 نیکیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ کہیں کلام دے اتے نیکی کہنی، ہر کلام دے اتے پکڑ ہے، لیکن جرا اللہ دا کلام پڑھسوں جتنا پڑھ دے رہسوں کلام دے اندر تاثیر بھی ہو سی اور نیکیاں بھی مفتے مل سن۔ اللہ پاک میں کو تہاکوں قرآن پاک دی تلاوت دی توفیق نصیب فرماوے، قرآن پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرماوے، سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے، قرآن پاک دی تعلیمات عمل کرن دی توفیق نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔